كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ. حضرات گرامی، قاضی عصمت اللہ صاحب بلا شبہ ایک فرد کا نام نہیں تھا، لیکن اصلاً ان کی پہچان توحید و سنت کے حوالے سے ان کا مشن تھا. مشن کو زندہ رکھنا اور ہماری اپنی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، ضرورت ہے. مشن کو آگے بڑھانا وہ دین کی پیشرفت اور غلبے کی تحریکوں سے ہے، اور مشن کی تابندگی ہی میں ہماری اپنے کردار اور سیرت اور تزکیہ اور تعمیر کے مراحل بھی کرنا ہے. یہ مرحلہ تو آتا ہے، اس مرحلے کو تو آنا تھا. جو یہاں بیٹھے اور کھڑے ہیں سب کے لیے اس مرحلے کو آنا ہے. اس سے تو کسی کو مفر نہیں ہے، نہ انبیاء کو، نہ صحابہ کو، نہ بعد والوں کو، نہ بعد والوں کو. لیکن جو لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، رخصت ہو جانے کے باوجود موجود رہتے ہیں، دل و دماغ کی دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ہدایت اور رہنمائی کے فرض منصبی سے دستبردار نہیں ہوتے ہیں، قاضی عصمت اللہ صاحب انہی لوگوں میں سے ایک ہیں. کسی نے بیعت کی ہوگی، کسی نے واعظ سنا ہوگا، کوئی محض ایک نصیحت سے ہی بدل گیا ہوگا. بدلنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن بندوں کا کام بندگی کے راستے پر چلنا، بندوں کے رب کا کام اپنی مشیت کے حوالے سے فیصلے کرنا ہے. قاضی صاحب کے والد بزرگوار وہ جانے پہچانی شخصیت ہے، اور اس لیے جانی پہچانی شخصیت ہے قاضی محمد صاحب کہ وہ بھی توحید و سنت کے حوالے سے لوگوں کے عقائد کو درست کرنے، ان کے اعمال کو صحیح سانچوں میں ڈالنے، ان کی زندگی کا رخ اور چلنا اور تابع بدلنے اور رب کی بندگی کے راستے پر چلانے کے لیے کوشاں رہے. بعد میں لوگوں کا رابطہ دعائے مغفرت کے ذریعے رہتا ہے، اور یہ دعائے مغفرت جو جتنا قریب ہو، جس پر جتنے احسانات ہوں، جس نے جتنا فیض پایا ہو، اس کا اتنا ہی زیادہ فرض بنتا ہے اور گزر جانے والے کا حق بنتا ہے کہ مسلسل دعائے مغفرت میں یاد رکھیں. ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈوبنے والا مدد کے لیے پکارتا ہے اور تنکا بھی اس کا سہارا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جانے والا بھی مدد کا طالب ہوتا ہے اور دعائے مغفرت اس کا سہارا ہوتی ہے. مسلمان پر مسلمان کے حقوق میں بھی یہ بات شامل ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں قاضی صاحب سے اس قلبی تعلق کی وجہ سے یہ آنکھوں میں نمی کیوں ہے، آپ یہ دلوں میں گداز کیوں محسوس ہو رہا، یہ طبیعت کے اندر ایک وابستگی کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ قاضی صاحب محترم نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو آخرت سے جوڑنے کی اور اس دنیا کو بنانے کے حوالے سے رب کی بندگی کے راستے پر چلانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مسائل زمینہ کو خوب بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے اور ہم سب کو ان راہوں پر چلائے جو مجاہدے کے راستے ہیں، ریاضت کے راستے ہیں اور رجوع اللہ کے راستے ہیں. وآخر دعوانا